دوسری جانب دی اٹلانٹک کی رپورٹ بھی میں شامل کرنا چاہوں گی. اس کے مطابق جے ڈی وینس اور پینٹاگون میزائلوں کی کمی پر بڑے پریشان ہیں. ڈو یو تھنک the depletion of US missile stockpiles significantly limits Trump's options for a full-scale kinetic operation against Iran? کیا امریکہ اس وقت ایک اور بڑی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے جہاں یہ پریشانی ہو؟ دیکھیں، امریکہ کا ایک اورا تھا، بریک ہو گیا. مسئلہ یہ ہے، ایک بھرم تھا وہ بکھر گیا. دنیا کے سامنے جس طرح سے بھارت کا سندور جو تھا وہ تندور میں پاکستان میں جھونکا. اب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بھی دنیا میں ٹیکنالوجی ہے جو ان کے F-35 گرا دیتی ہے، جو ان کے اسٹرائک کیریئر گروپس کو ابراہم لنکن اور جو جیرالڈ فورڈ ہے اس کے اوپر آگ لگا دیتی ہے، یعنی کہ ملٹیپل چیزیں. اب انہوں نے امریکنز نے تمام ہنگامی بنیاد کے اوپر لاکہیڈ مارٹن اور دیگر کو بلوایا اور کہا کہ جناب تھاڈ میسائل بنائیں. تمام لبے لباب یہ پتا چلا کہ پورا امریکہ مل کے 250 میزائل میں سال کے نہیں بنا پائے گا. تو 250 میزائل تو کب کے فارغ ہو گئے تھے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ ابھی امریکنز آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گو فار ان offensive warfare. ان کے لیے اب جو جے ڈی وینس بات کر رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. ان کا ایک مستقبل ہے، وہ ایک ینگ عمر آدمی ہیں، انہوں نے مستقبل میں صدارتی امیدوار ہیں اور وہ ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور ظاہر ہے ریپبلکن ان کی پارٹی ہے. وہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بول نہیں سکتے، لیکن پتہ تو یہ ہے پارٹی کو کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ مشکل پڑ جائیں گے، لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. اس لیے آلریڈی اس ٹائم پہ ریپبلکن سے لوگ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور الیکشن کے اندر لگتا یہ ہے کہ ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ برنٹ کی قیمت آلریڈی $110 سے تجاوز کر گئی ہے. اور اگر یہ $110 پر بیرل سے جب بھی ہوا، مڈ ٹرم الیکشن کے اندر ہمیشہ امریکہ کو تقریباً 21 سے 24 سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ ان کا ایک ماضی ہے جو کہ حکومتی پارٹی کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو ابھی تو حالات تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ ٹرمپ کے ہاتھ میں طرح سے رہ پائیں گے. بالکل صحیح. سر، پاکستان کی جو تجویز کردہ پالیسی کہ پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل ضمانت بظاہر واحد راستہ لگتی ہے. آپ کے خیال میں کیا ایران کسی ایسی ضمانت پر یقین کرے گا جس کا ضامن امریکہ ہو، یا یہاں پاکستان اور چین جیسی قوتوں کی ضمانت ضروری ہوگی؟ دیکھیں، چین کے بغیر شاید کوئی ضمانت قابل قبول نہ ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جانے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے ایران کے ساتھ. پرولونگیشن آف وار will hurt the interest of UAE as well, including Bahrain, Qatar and all these OPEC countries جو کہ اسپیشلی اس ریجن کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ادھر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ باب المندب بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ باب المندب بند کرنے کی بالکل 100% پوزیشن کے اندر ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو ابھی بڑھتی ہوئی آئل پرائسز ہیں، بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے، دنیا کے اندر مشکلات ہیں، یہ جنگ اب اپنے نئے جہت کی طرف چلی جائے گی اور نئے ڈائنامکس اس کے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کسی دنیا کے بندے کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. پھر یہ جنگ جس کو کہتے ہیں جدھر سینگ سمائیں گے وہ آ جائیں گے. اس کے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ جس کو ہم بہت ترم خان سمجھتے ہیں، اصل میں ان کے پاس عقل نام کی چیز ذرا کم ہی ملتی ہے. بہتر یہی ہے کہ وہ مغز کھایا کریں. لیکن بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ صورتحال یہ ہے کہ امریکن جو ہیں انہوں نے تو خود ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہرمز بند کر دے گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اکنامک افیکٹس ہوں گے دنیا کے اوپر. اگر تو لگ رہا تھا اٹیک کریں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی. اعصاب کی جنگ اب سے کچھ عرصہ پہلے تھی، لیکن اب میرے خیال میں لالچ کی جنگ امریکہ کے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ کچھ ممالک کو مشرق وسطیٰ سے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ آبنائے ہرمز تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کھلوا دی تھی اور یہی امریکہ کی شرط تھی. دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب کے جانے سے آبنائے ہرمز کھل گئی، امریکہ نے اس کی بندش کیوں کی؟ کیونکہ کہیں امریکہ کی نیت کے اندر فتور پیدا ہوا. انہوں نے یہ سوچا کہ ڈیورنگ دا وار ان کو یہ ایک لیسن ملا
کہ جو آبنائے ہرمز ہے اگر اس کو بند کر دیا جائے تو چائنا کی اکانومی کو ایک رک پہنچائی جا سکتی ہے، اور یہی وہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ 90% آئل ہے ایران کا وہ چائنا جاتا ہے، اور چائنا کا تقریباً 14% ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تقریباً اس کی تعداد 1.38 ملین بیرل پر ڈے سے لے کے 1.4 ملین بیرل پر ڈے یہ بنتی ہے، وچ از اے ہیوج نمبر۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہ صرف یہ ناکہ بندی کی، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اور محاذ بھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہے آبنائے ملاکا، جہاں چائنا کا تقریباً 80% ٹریڈ گزرتا ہے۔ اور یہ انڈونیشیا نے ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 4-5 روز قبل کہا کہ ہم بھی ٹیرف لگائیں گے اس کے اوپر، جس کی بنیاد کے اوپر چائنا کا جو ظاہر ہے یہ جو کھلے راستے ہوتے ہیں، جو قدرتی راستے ہوتے ہیں، اس پہ دنیا کے قانون اور یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے مطابق آپ ٹیرف نہیں عائد کر سکتے، سوائے اس کے کہ جیسے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، پینما کینال ہے یا پھر آپ کے سوئز کینال ہے، ان کے اوپر آپ جو ہے وہ ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ سر، امریکی اور جریدہ ایکزیوس جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس 20 بڑے بحری جہازوں میں 2 ماہ کا تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے تاکہ وہ ناکہ بندی کا مقابلہ کر سکے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایران عسکری طور پر اتنی سخت رکھتا ہے کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں امریکی بحریے کے سامنے اپنی سپلائی لائن برقرار رکھ سکے؟ نہیں، میرے خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی سپلائیز کو دیکھیں، امریکن کی جو ایک سرج ہے، ان کے حملہ ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو پھر امریکہ کے جو منظور نظر کچھ ممالک ہیں ان کی بھی تیل کی سپلائی لائن جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گی، یہ بھی بات فار شیور ہے، کیونکہ ایران کے پاس میسائل اور ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس ٹائم پہ امریکہ کی جو ڈیفنس میکینزمز ہیں ان کو بڑا آسانی سے وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اور وہ دیتے بھی رہے ہیں، ماضی میں بے تحاشا مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے براہ راست تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ڈیٹرنس کے طور پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہمارا ایک جہاز اڑائیں گے ایران بھی ان کے ایک اڑا دے گا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 2 جہاز ایران کے پکڑے امریکہ نے تو امریکہ کے انہوں نے 2 پکڑ لیے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ وہ میرے خیال میں ایک گیم آف نروز ہے۔ یہاں جب آپ بات کرتی ہیں اعصابی جنگ کی تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ باقی جو Axios.com کی رپورٹ ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اوپیک کے اندر جس طریقے سے تبدیلی آئی اور یو اے ای نے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، کیونکہ یو اے ای کو پتہ ہے کہ اس کا جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ اس کی اکانومی کی تقریباً 30 سے 35% جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، جبکہ 70% کے قریب جو ان کی انڈسٹری ہے وہ ٹورزم ہے، وہ امریکن بیسڈ آئی ٹی کمپنیز ہیں اور دیگر اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو اب جس میں شاپنگ مالز اور دیگر چیزیں آتی ہیں، ہاؤ ایور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر یو اے ای کو پتہ ہے کہ وہ اپنے جو موجودہ ذخائر ہیں جن کے اوپر وہ تقریباً 4.5% جو تیل ہے وہ نکال سکتا ہے اوپیک معاہدے کے مطابق، اور وہ اس کی تقریباً ضروریات کا میں نے آپ سے کہا کہ وہ 30 سے 35% جو ہے وہ اس کی اکانومی کے اندر کرتی ہیں، اور اگر 4.5% بھی وہ نکالتا ہے تو 350 سال وہ تیل جو ہے پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ تیل کے کنویں خالی نہیں ہوں گے۔